اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کو دنیا داری بھی کرنا ہے، روحانیت بھی اختیار کرنا ہے۔ ہم جس شاعر کے پس منظر میں ہر ہفتہ مختلف قسم کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں اور اس کے توسط سے کچھ اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں، وہ در حقیقت ایسا شاعر ہے جو روحانیت کی بات بھی کرتا ہے اور مادیت کی بات بھی کرتا ہے۔ علامہ اقبال اور اقبال کی شاعری کے اتنے آسپیکٹ ہیں، اتنے ڈائریکشنز ہیں کہ اس پر گفتگو کی جائے 1800 کتابیں اردو میں لکھی جا چکی ہیں علامہ اقبال کی شاعری پر۔ اب اندازہ لگائیے کتنا بڑا شاعر ہے۔ اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ جس قوم کو ترغیب دی گئی نیکی کرو، نیکوکاری اختیار کرو، پڑھتے رہو، پہلا حکم یہ ہے اقرا پڑھو، تو اب اس قوم کی جو بری حالت ہے 1914 میں انتقال ہوا حالی کا، تو انہوں نے جو نظم لکھی تھی اس میں یہ کہا تھا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو نکلا تھا بڑے تاب و تواں سے، وہ دین یہ آج غریب الغربا ہے۔ تو 1914 میں غریب الغربا کہا گیا، غربت سے بالکل نیچے کی سطح پر۔ تو اگر حالی آج کے مسلمان کو دیکھتے تو پتہ نہ کیا لکھتے۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دن بدن مادیت، پیسہ، دولت، بے جا استعمال، اس میں پوری قوم ملوث ہے۔ بھلا بتائیے، اتنے ادارے ہیں، اتنے کام کر رہے ہیں، کیا کوئی مسلمان 50,000 روپے کسی ادارے کو ڈونیشن دینے تیار ہے؟ بچی کی شادی، بیٹے کی شادی، ولیمے میں 3 لاکھ کا شادی خانہ، 5 لاکھ کا کھانا۔ تو یہ دکھاوے کی چیزیں جس سے حضور نے منع کیا ہے وہ ہم اختیار کر رہے ہیں۔ دین کی تبلیغ کے لیے ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں فطرت شناسی کس قسم کی ہے۔ پہلے تو مسئلہ یہ ہے فطرت کیا ہے، غیر فطرت کیا ہے، ہم کو وہ بھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں، پڑھاتے نہیں، اور جو پڑھنے کی طرف رغبت بھی نہیں ہے۔ تو فطرت جو ہے در حقیقت اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ از خود آ گئی ہوں یا خدا کی بنائی ہوئی ہوں، اس کے جو تقاضے ہیں وہ فطرت، یا انگریزی میں اس کو نیچر کہتے ہیں۔ نیچر پرستی یا فطرت پرستی انسان کی بنیادی خصوصیت ہے۔ لازمی ہے جب پہلا انسان پیدا ہوا ہوگا اس نے سوچا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے۔ دنیا میں دیکھا، کہیں سانپ دکھا اس کو اپنا بھگوان مان لیا، کہیں جو ہے ایسی چیز دکھائی دی جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو بھی بڑا مان لیا۔ تو یہ فطرت شناسی کا ایک ابتدائی رویہ دنیا میں دکھائی دیتا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں جو طریقہ رائج ہے، جو مذہب رائج ہے، اور اس میں تمام چیزیں فطرت پرستی کی ہیں۔ اب ہندوازم کہیں یا سناتن دھرم کہیں، ویدک دھرم کہیں، 4 ویدوں کا جو ہے وہ ویدک دھرم، اور جو ہے ہندو دھرم، یہ تمام باتیں ہمارے ہندوستان سے وابستہ ہے۔ یہ دھرم کے ماننے والے وہ فطرت پرست تھے، نیچرسٹ تھے، لیکن وقت کے بدلتے بدلتے نیچرسٹ یہ تمام چیزوں کی اصطلاحیں بنتی گئی ہیں۔ انسان پیدا ہوا تو اب لازمی ہے اس نے سانس لی، دنیا میں آیا،
دنیا میں آنے کے بعد اس کو مختلف ضرورتیں ہوئیں، اس کو پانی کی ضرورت ہوئی، اس کو غذا کی ضرورت ہوئی، یہ تمام ضرورتیں قدرت نے نیچر میں دے رکھی ہیں۔ ایک چیز تو ہے فطرت، ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہماری اپنی ضرورت۔ کیا فطرت ہی ضرورت ہے یا ضرورت فطرت ہے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ فطرت میں جتنی چیزیں ہیں، یعنی اللہ نے جو پیدا کر دی، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے، آسمان ہے، چاند اور تارے ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ یہ بھی فطرت ہے کہ ہم کو ہر وقت چاند کی ضرورت ہے، ہر وقت سورج کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ دن کے وقت ہم سورج کو طلوع کرتے ہیں، رات کے وقت چاند۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا میں اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں اس کی انسان کو ہر وقت ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قدرت نے خود بتا دیا کہ آپ کو ہم نے دنیا میں جتنی چیزیں دی ہیں وہ فطری ہے، نیچرل ہے۔ اس نیچرل سے آپ کی ضرورت جہاں مکمل ہوتی ہے وہ آپ کی ضرورت ہے۔ تو میں نے بتایا کہ فطرت ایک الگ چیز ہے، ضرورت ایک الگ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ سب فطرت میں داخل ہیں۔ کہیں سمندر ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کئی قسم کی چیزیں، سمندر میں مچھلیاں ہیں، جانور ہے، زمین کے نیچے زیر زمین جاندار ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئی فطرت جو خدا نے بنائی۔ اس کے بعد اس فطرت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے انسان نے کچھ اور چیزیں بنا دی، وہ بھی نیچر میں آتا ہے۔ کہیں پر جو ہے جنگل ہے تو انسان نے اس کو گل و گلزار بنا دیا، کہیں پر پہاڑ ہے تو پہاڑ کو خوبصورت بنا دیا، کہیں پر پہاڑ کے اوپر برف لگی ہوئی ہے، کہیں پر پہاڑ کی چوٹی پر کچھ جاندار رہتے ہیں، یہ بھی فطرت ہی ہے۔ لیکن خدا نے فطرت میں جو چیزیں دی تھی اس کو خوبصورت بنانے اور اس کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے جب انسان نے کوشش کی تو ایک جو ہے فطرت وہ بھی جو خدا کی فطرت ہے، اور ایک فطرت وہ ہے جو خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں خوبصورتی لانا۔ یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی وہ بھی فطرت میں داخل ہے۔ مگر انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں جو فطرت میں اضافہ ہوا وہ نیسیسٹی یا ضرورت نہیں ہے۔ فرض کیجئے بہت سے جانوروں کو لا کر زو بنا دیا گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زو میری زندگی کی ضرورت ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ ہاں کبھی تفریح ہونا آپ چلے جائیں، جنگل تھے، پہاڑ تھے، اس کو کاٹ کے ترش کے وہاں باغ بنا دیا گیا تو باغ آپ کی نیسیسٹی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ دنیا میں ہوا چل رہی ہے، اس ہوا میں سے آپ کو کتنی ہوا ناک سے حلق سے آپ کے جسم میں دینا ہے آپ طے نہیں کر سکتے۔ آپ کا حق نہیں ہے، وہ خدا دیتا ہے۔ کس کو کب پیدا کرنا ہے، کس کو کب مارنا ہے، آپ کا حق نہیں ہے اس پہ۔ تو یہ پتہ چلا کہ فطرت میں جتنی چیزیں ہیں کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں اور کچھ چیزیں خدا کے اختیار میں ہیں۔ تو اس طرح فطرت کی چیزوں کا دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ خدا نے جو چیز بنائی ہے اس کو آپ اپنے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو عدم استعمال کر کے بھی۔ اب لازمی ہے ہم ایک ایسی سرزمین پر ہیں جہاں اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ فطرت میں یہ ہے کہ ہم زائد پانی پی لیں تو لازمی ہے بیت الخلاء جانا پڑے گا، کھانے کے بعد اجابت کی ضرورت ہوگی، یہ فطرت ہے۔ مگر کئی بزرگان دین ایسے ہیں ہفتے بھر تک نہ ان کو بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی، کمرے میں چلے گئے تو ایک ہفتے کے بعد ہی آتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟
یہ نیچر ہے، مگر نیچر کو قابو میں کرنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ جنگل تھا، اس کو کاٹ کر آپ چمن بنا دیں تو انسان کے اختیار میں ہے۔ پہاڑ کی اونچائی کو ختم کر کے آپ وہاں کچھ اور چیز لگا دیں، یہ بھی اختیار میں ہے۔ یہ اختیار بھی اللہ نے ہی دیا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا یہ منظر اور اس کی منظر کی خصوصیت یا فطرت کی خصوصیت کو دنیا کے ہر شاعر نے محسوس کیا ہے۔ ہمارے چچا غالب وہ خدا کے کتنے ماننے والے تھے، نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے وہ اللہ جانے، لیکن انہوں نے اپنے اشعار میں کئی جگہ پر فطرت کا ذکر کیا، منظر کا، منظر ایک بلندی پر کاش ہم بنا سکتے، عرش سے پرے ہوتا کاش کے مکان اپنا۔ تو دنیا کی منظر فطرت کو دیکھ کے بولنے لگے کہ بھئی اگر ہم دنیا میں ہیں تو ہم کو یہ مصیبتیں ہیں، اگر دنیا میں رہنے کے بجائے جا کے ہم رہ جاتے عرش پہ تو نئے نئے منظر بناتے، نئی نئی فطرت پیدا کرتے۔ ایک فطرت ہے بجلی کی، بجلی گرتی ہے تو تباہی لاتی ہے۔ ایک فطرت ہے پانی کی، وہ پانی جو ہے زائد برستا ہے تو تکلیف، کم برستا ہے تو بھی تکلیف۔ تو یہ فطرت کی جتنی چیزیں ہمارے سامنے مظاہر قدرت کہلاتے ہیں، یہ قدرت کی طرف سے عطیہ ہے دنیا میں انسان کے لیے اور دنیا کی تمام چیزوں کے لیے۔ اگر بارش نہ ہو 3-4 سال تو خشک سالی ہوگی، جانوروں کے لیے بھی تکلیف، انسانوں کے لیے بھی تکلیف۔ زائد ہو جائے طوفان آ جائے گا، باد بارہ ہوں گے، وہ بھی تکلیف دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا فطرت کا کم یا زیادہ کرنا انسان کے بس کا نہیں ہے، خدا کے ہاتھ میں۔ دوسری چیز یہ ہے انسان فطرت میں جو چیزیں ہیں اس میں تبدیلی لا سکتا، اس میں فرق لا سکتا، اس کو گل و گلزار بنا سکتا۔ خدا نے یہ خصوصیت دی ہے۔ اب بولیں گے آپ بھائی موت تو برحق کیا ہے، کوئی جانا ڈاکٹر کے پاس، گھر میں رہو مر جائیں گے، کوئی کرتا کیا ایسا؟ خطا نہیں کرتا۔ معلوم ہے کہ موت برحق ہے، لیکن حکم دیا گیا ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر سے علاج کراؤ۔ تو آپ ڈاکٹر کا جو علاج کر رہے ہیں وہ بھی فطرت انسانی ہے۔ اگر جو ہے بھوک لگ رہی ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی فطرت ہے۔ کسی جانور کو مار لگ گیا تو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہو، مگر انسان اس کے علاج کے لیے جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اللہ نے ہر ایک کی فطرت الگ الگ رکھی ہے۔ انسان کی فطرت الگ ہے، جانور کی الگ ہے، شیر کی الگ ہے، ببر کی الگ ہے، ہرن کی الگ ہے۔ آپ یہ بولیں گے ہرن تو بڑے چوکڑیاں بھرتا ہوا جاتا ہے، میں بھی اسی طرح جاؤں گا، ممکن نہیں ہے۔ ہرن کی فطرت اللہ نے ہرن کو دی، تو ہر ایک کی پرسنالٹی، ہر ایک کی خصوصیت جو ہے اس کی ذات سے وابستہ کر دیا۔ اس کو تصوف کے دور میں تصوف کے انداز میں کہا جاتا ہے تصور بالذات، جیسی ذات ہے ویسی اس کے ساتھ کارنامے اللہ تعالیٰ دیتا۔ ایک نیک آدمی ہے عبادتیں کرتے ہوئے گزر جائے گا، ایک جو ناپکار ہے شراب پیتے ہوئے گزر جائے گا۔ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں شراب پیتا ہوں اس لیے شراب میرے لیے جائز ہے، میں نیکی کرتا ہوں اس لیے جو ہے سب کو نیکی کرنا چاہیے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں اس میں نیک و بد کا تصور رکھ دیا ہے، اور پیمانہ انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ اس کو سمجھے، سمجھ کر جو ہے غور کرے، اس کے بعد جو حکم ہے اس کی تعمیل کرے۔ کئی درگاہیں ایسی ہیں، خیر میں تو گیا نہیں، لیکن جو ہے ایک بارگاہ ہے بزرگ کی، ان کے مزار پہ ہمیشہ بچھو رہتے، اور اگر وہاں سے آپ بچھو کو اٹھا کے اپنے ہاتھ پر رکھ لیے 1 ہفتے کے لیے، آپ اس بچھو کو وہاں سے لے کے اپنے گھر میں جائیے، آپ کو کاٹے گا نہیں، ادھر ادھر جاتا رہے گا، 1 ہفتہ ہوتے ہی آپ کو ڈنگ مارے گا۔
اب بولیں گے یہ فطرت تو ہے اس کی ڈنک مارنے کی، پھر کیوں نہیں مار رہا؟ اللہ تو اس کو ڈنک دیا ہے، پھر 1 ہفتے کے لیے، 4 دن کے لیے، 2 دن کے لیے وہاں سے آپ درگاہ کے پاس اٹھائیں گے تو 2 دن کے بعد ڈنک مارے گا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کو فروغ دینے کے لیے انسان کو ذمہ داری دی ہے، اور انسان کو اپنا تقویٰ پرہیزگاری بڑھانے کا بھی جذبہ دیا ہے۔ جو پرہیزگاری کریں گے ان کے لیے دنیا نعمت بن جائے گی، اور جو پرہیزگاری اختیار نہیں کریں گے دنیا زحمت بن جائے گی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے مذہبی فلسفے میں بہت سی ایسی چیزیں آئی ہیں جس کو آج کی نسل جانتی ہی نہیں۔ تصور بالذات، تصور بالخلق، ہر کیا ہے کہ بھئی وہ کیا عربی میں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا بولے۔ تو اب لازمی ہے آدمی ہے، جانور ہے، چرند پرند ہے، تو اس کا تصور یہ دیا اللہ نے کہ ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے، ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، یہ ہے تصور بالذات۔ اور تصور بالخلق، یہ تصور خلق کا یعنی اللہ نے جس چیز کو جیسا پیدا کیا ویسے ہی اس کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ آپ بولیں گے بکری گھاس کھاتی، میں بھی گھاس کھاؤں گا، کیوں نہیں ہوتا؟ آپ یہ بولیں گے جو ہے شیر کو گھاس کھاؤ، نہیں کھائے گا، کیوں؟ کہ اللہ نے جس انداز سے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی خلق کرنے کا مقصد جو بنا دیا ہے وہی اس کا خلق ہوگا۔ تو یعنی فطرت میں جہاں بہت سی چیزیں خدا نے دی ہیں، اور جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان پیدا کرنے میں جو جو چیزیں ان کے ساتھ مشتق کر دی ہیں، لازمی کر دی ہیں، وہ ہے تصور بالخلق۔ یہ جو ہے فطری بات ہے۔ اب لازمی ہے کہ ایک سانپ کو بولیں گے آپ نہ ڈسے، ممکن نہیں ہے۔ ایک ہاتھی کو بولیں گے نہ کچلے، ممکن نہیں ہے۔ تو اس کی جو ہے پیدائش، خلق کرنا، پیدائش کرنے کا مقصد خدا نے جو تصور میں رکھا ہے وہ اس کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے۔ کئی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو صرف جو ہے دال بھات کھاتے ہیں، کئی لوگ ہیں صرف گوشت کھاتے ہیں، کئی لوگ دال بھات بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں۔ تو جن کا جو نظام ہے اس نظام سے جو ہے زندگی گزارنا وہی فطرت ہے۔ بہت بڑے مسائل ہیں۔ فطرت کو سب سے پہلے کس نے معلوم کیا؟ ہماری مذہبی کتابوں کے ذریعے ہم جب دیکھتے ہیں تو فطرت کو کس نے پہچانا؟ بہت بڑی تاریخ اسلام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو کہا یہ جاتا ہے کتابوں میں جو لکھا ہے، سب سے پہلے انسان کی فطرت کو جانچنے کا مرحلہ کب پیش آیا؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے، لیکن ہم کو تاریخ میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے اپنے فلسطین یروشلم سے لا کر خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ وہاں ماں کے ساتھ پرورش پاتے رہے، بڑے ہوئے، شادی کر لی۔ آج کا معاشرہ تو ایسا ہے، ارے چچا کو نہیں بلایا، ارے پھپھا کو نہیں بلایا، شادی کر لیے۔ یہ سب ذیلی چیزیں۔ رشتہ دار ہیں بلائیے آپ، انہیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ تمہارا شادی ہو گئی، بڑے ہو گئے، کاروبار میں لگ گئے۔ ایک مرتبہ خیال آیا میں بیٹے کو دیکھوں کیا ہے کیا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم پہنچے، گھر پہ دروازے پہ کھٹکھٹایا، اندر سے خاتون آئی تو کہا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ تو محنت مزدوری کرنے گئے ہیں۔ تم کون ہو؟
تو کہا کہ میں ان کی بیوی ہوں. انہوں نے کچھ اچھا سلوک نہیں کیا، کیونکہ اسلام یہ اجازت دیتا ہے کوئی مذہب، ذات، فرقے کا کیوں نہ ہو، آپ کے دروازے پہ آیا ہے تو اس سے نیک سلوک کرو. اور نیک سلوک ایمان کا پہلا درجہ ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے سوچا اب کیا بولنا چاہیے. بیٹے بیگم کو چھوڑ دو، مشکل، رکھو، مشکل. تو آپ نے جو اشارہ دیا، کہا کہ جب اسماعیل آئے ان سے کہہ دینا گھر کی چوکھٹ بدل دو. اسماعیل آئے تھے، ایک صاحب آئے تھے، وہ ہے کیا کرے تم؟ بولتے نہیں میں ان کو گھر میں بھی آنے نہیں دی. تو کیا بولے وہ؟ تو گھر کی چوکھٹ بدل دو. فوراً طلاق دے دی. یہ انسان کی فطرت کو پہچاننے کے لیے چاول پکانا ہے تو ایک ایک چاول کو مسل کے تھوڑی دیکھتے ہیں. تو اسی طرح انسان کی فطرت بھی اس کے رویے سے، اس کے عمل سے، اس کے طریقے سے، اس کے رہن سہن سے پہچانی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو سمجھانے کے لیے کہ فطرت کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ نیک سلوک کرو کہا گیا. یہ نہ دیکھو چھوٹا بڑا ہے، اگر آپ چھوٹے کو بھی آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں تو بری بات نہیں ہے. اب ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوگا، ارے جب سے جو ہے IAS ہو گیا، کلکٹر بن گیا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہا، سلام بھی نہیں کر رہا. یہ بھی بولنا غلط ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ علامہ اقبال کی شاعری میں جانداروں کی فطرت، پرندوں کی فطرت، انسان کی فطرت، اور وہ جو ناپکار لوگ ہیں نا، جس کو ہم آج دہریہ کہتے ہیں، آپ ٹی وی میں اس میں وہ سب کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، ان کی فطرت بھی اللہ تعالیٰ نے جو ودیت کی تھی وہ اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں. اب لازمی ہے کہ کس کی کیا فطرت ہے زندگی بھر گزارنے کے بعد بھی سمجھ نہیں سکتے. آج کا دور ایسا آ گیا، جس دور میں اسلام آیا یا اس سے پہلے جتنے پیغمبر تھے اور وہ زمانے کے جو لوگ تھے نیک تھے، وفا شعار تھے، ہمدردی تھی، خلوص، محبت. اب ہم لوگ اب بھی پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کہ بھئی عرب کا معاشرہ جاہل معاشرہ تھا. ہمارے پاس جاہل کا مطلب جو پڑھا لکھا نہ ہو، وہ مطلب ہے. اگر عرب کے لوگ جاہل ہوتے، کتنے بڑے بڑے شاعر گزرے حضور سے پہلے، جاہل نہیں تھے. کئی اشعار زبانی یاد رکھتے تھے، حافظہ تھا. ہم جہالت کیوں بولتے ہیں؟ ان میں ایک ہی خرابی تھی، خاندانی جھگڑے ہو تو باپ سے لے کے بیٹا، بیٹے سے لے کے بیٹا، مسلسل چلتا تھا. اگر ہم کوئی بری رسم آج اختیار کر رہے ہیں اور اپنے بیٹوں کو سب کو وہی مجبور کر رہے ہیں تو آپ بھی کیا ہے، عرب کی اسی نسل سے تعلق رکھتے. دوسری بات ان کو جاہل بننے کی یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے. جہالت یہ تھی. اور آج کے معاشرے میں کتنے گھر میں کتنی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ہم بھی جاہل ہیں، پڑھے لکھے جاہل ہیں. تو میں جو بات بتا رہا ہوں کہ فطرت جو ہے موقع محل کے لحاظ سے بدلتی ہے، بدلنا بھی چاہیے. اب لازمی ہے کہ آپ سرد ممالک میں رہ کے نہیں بنیاد میں کرتے میں رہوں گا تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی. سرد ممالک کی فطرت یہ ہے کہ گرم کپڑے پہننا، اور گرم ممالک کی فطرت یہ ہے کہ گرم کپڑے نہ پہنے جائیں. اب تو ہمارا معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے، اس قدر بگاڑ چکے ہیں. ماہ مئی میں گرما کا موسم ہے، شدید گرمی ہو رہی، نوشا جو ہے 3 پیس میں پسینے پوچھ لیتے بیٹھے ہیں. کوسا خدا بولا کہ وہ سوٹ پہنو بول کے. ہمارے معاشرے میں ہے کیا نہیں؟ آج سے کیا 100 سال پہلے تھا یہ کوئی دولہا سوٹ پہن کے آتا تھا؟ یہ سب دوسروں کے طریقے اختیار کر کے ہم اپنی اسلامی فطرت کو ختم کر رہے ہیں. یہی حیدرآباد ہے کہ کسی بھی محلے میں آپ جاتے فجر کے بعد تو ہر گھر سے تلاوت کلام پاک کی آواز آتی تھی. مسجد میں جاتے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد
لوگ بغل گیر ہوتے، ہاتھ ملاتے، مصافحہ کرتے، آج ہے؟ یہ فطرت کی ایسی چیزیں ہیں کہ حضور نے کہا ہے کہ ہاتھ ملاؤ، گلے ملو. گلے ملنے سے تمہارے دل کی قدورت ختم ہوتی ہے، اور سامنے والے کے دل میں کوئی قدورت ہے تو اللہ صاف کر دیتا ہے. تو یہ ہم چھوڑ چکے. اب تو مساجد میں جمعہ کی نماز کے بعد امام صاحب سلام پھیرتے ہی آدھی مسجد خالی. جس قوم کو اپنے مذہب کے پاس و لحاظ کا کوئی لحاظ نہیں، اور وہ 15 منٹ ہفتے میں ایک بار دینے تیار نہیں، تو قوم ترقی کرے گی کیا؟ سوال ہی پتہ نہیں. آپ لاکھ بنگلے بنائیے، لاکھ کاریں لیجئے، مگر اخلاقی اعتبار سے پسماندگی دن بدن مسلم طبقے میں بڑھتی جا رہی ہے. آپ کسی یہودی کے محلے میں رہتے ہیں، اگر شدید بارش ہو جائے تو فون کر کے بولے گا صاحب آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اس میں اخلاق ہے، اس لیے اللہ ان کو ترقی دے رہا ہے. ایک انگریز، اب حیدرآباد کا حال یہ ہے، کوئی شخص جاتے جاتے گر گیا تو ہر ایک اپنا سر نکال کے فوٹوان لیتے رہتا. اس کی مدد کرنا کسی کے پاس نہیں ہے جذبہ. کیوں؟ اخلاقی گراوٹ. اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو رہنے سہنے کھانے پینے کی تمام سہولتیں دے دی، اور کہا کہ حضور جو کہا کرتے تھے میں تم میں سے سب سے افضل اس لیے ہوں کہ میں اخلاق کا پابند ہوں. اگر ہم اخلاق کی پابندی کر رہے ہیں، وہ فطرت کو اختیار کر رہے ہیں، تو ہم امت مسلمہ میں ہیں، ورنہ ہم امت رذیلہ میں آ گئے. بھائی کو بھائی نہیں پوچھتا، ایک دوسرے کی مدد نہیں، عیدوں کو ایک دوسرے سے نہیں ملتے. تو یہ کیا ہی ہے؟ اللہ نے جو اچھے اخلاق، مکارم اخلاق دیے ہیں، اس سے ہم دور ہو کر فطرت سے دور ہو رہے ہیں، تو اس سے کئی خرابیاں آئیں گی. جیسے آپ نے فرض کیجئے بیماری ہوئی، کوئی ڈاکٹر دوائیاں دیا، گولیاں دیا، یہ کھاؤ وقت پر. اب اس کو وقت پہ کھاتے رہیں گے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی. 2 دن میں ایک بار، 3 دن میں ایک بار، تو آپ کی صحت اچھی نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح انسان کو دنیا میں پیدا کر کے اللہ نے اس کی فطرت کے مطابق فیصلے کر دیے ہیں. اس فطرت پہ عمل کر کے اخلاق کے پابند رہیں گے تو آپ کی ساری دنیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ جو بات ہے اقبال کی شاعری میں ملے گی، کسی دوسرے شاعر کے پاس نہیں. کہ محمد سے ابا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. آج دائرۃ المعارف جا کے ادھر آیا میں. 800 سال پہلے عربی میں پہلی میڈیکل سائنس کی جو کتاب لکھی گئی تھی، القانون فی الطب، 800 سال پہلے وہ ویژن تھا. آج کس طرح کس کو لوٹنا، بڑی سے بڑی فیس لے کے 56 قسم کے ٹیسٹ، اس کے بعد گھر جاؤ. تو یہ خرابی کیوں آتی ہے؟ اخلاقی گراوٹ سے. آپ یورپین کنٹریز میں کہیں بھی جائیں گے اور دیکھیں گے وہ اسلام کا پابند نہیں، اپنے مذہب کا بھی، شراب پیتا، لیکن انسانیت سے ہمدردی ہے. اس لیے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے. شراب پیتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، بےہودگیاں کرتے ہیں. وہ ایپسٹن کا معاملہ چل رہا ہے، اخباروں میں آ رہا ہے، کیسے گناہوں میں مبتلا ہے. پھر اللہ میاں ترقی کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ اخلاق کو اپنائے. حضور نے کہا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہی ہے جو اخلاق کو اختیار کرے، اخلاق پر پابند رہے. تو ہمارے اخلاق کیسے ہیں آپ دیکھ لیجئے. صرف میں ہندوستان کی بات نہیں، دنیا کے ہر مسلمان کا. تو اقبال جو درس دیتے ہیں، اقبال اپنی شاعری سے یہ اہم بات واضح کرتے ہیں کہ انسان کی ودیت کا دنیا میں انسان کو بھیج کر پوری دنیا میں مختلف چیزیں پیدا کرنے کا مقصد اس کو اخلاق کا پابند رکھنا ہے.
اور یہی فطرت ہے. بھائی کئی لوگ ایسے ہیں کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں, سانپ بچھو بھی کھاتے ہیں, ہم کو اجازت نہیں دی گئی. حلال حرام بتا دیا گیا, جائز ناجائز بتا دیا گیا. اب اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ شراب پی رہا ہے, گناہ گار ہے. اگر جو ہے ناجائز چیز کھا رہا ہے, وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اقبال نے